السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں لے کر آئی ہوں ماہ شعبان کی 1 تاریخ کا وظیفہ۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میری ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، مکمل دیکھیے گا اور صدقے کی نیت سے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شعبان کا انتظار تھا، آ گیا۔ زندگی کے کتنے شعبان گزر گئے، یہ بھی گزر جائے گا، لیکن یہ شعبان ایسا شعبان ہو جو ہمارے لیے برکتیں، رحمتیں، خیریں، خوشیوں کا ذریعہ بنے گا اور ہمیشہ بنا ہے۔ شعبان آتا اس لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب، شعبان اور رمضان کو خیر و برکت کا مہینہ فرمایا، اس کا استقبال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے رمضان کا استقبال شروع فرما دیا کرتے تھے۔ شعبان کی تو اور بھی برکت ہے، آئیں میں آپ کو کچھ چیزیں عرض کرتی ہوں۔ ہم شعبان کے مہینے میں برکتوں میں کیسے اپنا حصہ ملائیں اور اس کی برکتیں کیسے حاصل کریں اور اس کی بہاریں کیسے اپنے قریب کریں۔ شعبان میں نفلی روزے اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ رمضان میں آسانی ہو۔ شعبان میں سحری کریں اور سحری کے ہر لقمے کے ساتھ یا واجد پڑھیں، ہر لقمے میں نور، سرور، راحت، رحمت، برکت، عطا اور شفا۔ اور جب افطاری کا وقت ہو اسی وقت 11 بار آیت الکرسی پڑھیں، جو مراد ہو، جو مشکل ہو، جو ناکامی ہو، اس وظیفے کو ذہن میں ڈال لیں۔ اس وظیفے کی برکت 11 نسلوں تک چلتی ہے، کیونکہ افطاری کا وقت ویسے بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، محبوبیت کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے اور اس کی عطا اور شفاقت کا وقت ہے۔ یہ عمل آپ کی خدمت میں ہے۔ اور دوسرا، 15 شعبان زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، عطا کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات روح پھونکنے کے فیصلے ہوتے ہیں، عزت دینے کے فیصلے ہوتے ہیں۔ 15 شعبان کو صلاۃ و تسبیح کو پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری والا معاملہ فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔